ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ سب سے پہلے بات کریں گے ملتان کی۔ سید علی موسیٰ گیلانی قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سید علی موسیٰ گیلانی کی NA 157 سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ علی موسیٰ گیلانی کو بڑی کامیابی کے بعد وفاقی وزیر بنائے جانے کا بھی امکان ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں گوہر رحمان سے۔ جی، ملتان کے حلقہ NA 157 میں 16 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہوا تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PDM کے جو مشترکہ امیدوار تھے سید علی موسیٰ گیلانی، جنہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار ہیں مہر بانو قریشی، انہیں شکست دی تھی۔ بڑا الیکشن اسے کنسیڈر کیا جاتا تھا ضمنی الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ایک جانب سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے سید علی موسیٰ گیلانی موجود تھے، اور دوسری جانب سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، جو وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی صاحبزادی پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لے رہی تھی۔ لیکن یہ جو کامیابی تھی وہ سید علی موسیٰ گیلانی نے حاصل کی، اور ایک بڑا مارجن دیکھنے میں آیا۔ ضمنی الیکشن کی تاریخ میں اتنے ووٹ کم ہی پڑا کرتے ہیں، لیکن NA 157 میں جو الیکشن ہوا اس میں سید علی موسیٰ گیلانی نے 1,07,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ جو مہر بانو قریشی ہیں انہوں نے 82,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ تقریباً 25,000 سے زائد کا یہ مارجن تھا جس سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اب باضابطہ طور پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے سید علی موسیٰ گیلانی کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور سید علی موسیٰ گیلانی جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آج پارلیمنٹ کا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، جس پہ سید علی موسیٰ گیلانی کو پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کے حوالے سے دعوت بھی دی گئی ہے، اور باضابطہ طور پر جو موسیٰ گیلانی ہیں وہ آج پارلیمنٹ کا جو حلف ہیں اپنی سیٹ کا NA 157 کا وہ بھی اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اسلام آباد سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو سید علی موسیٰ گیلانی آج حلف بھی اٹھائیں گے، اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بڑی کامیابی سید علی موسیٰ گیلانی نے ملتان میں حاصل کی ہے تو اس کے بعد انہیں وفاقی وزیر جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی اعلان کیا تھا کہ سید علی موسیٰ گیلانی کو اپنی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ تو اب باضابطہ طور پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملتان سے جو وفاقی کابینہ ہے اس میں سید علی موسیٰ گیلانی سابق وزیر اعظم کے بیٹے جو ہیں وہ وفاقی وزیر بننے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ابھی تک ایک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ ان کو کس وزارت کا قلمدان دیا جائے گا۔ اس حوالے سے باضابطہ طور پر جو مشاورت ہے وہ اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے، لیکن پہلے مرحلے میں جو آج جو ہے 5 بجے سید علی موسیٰ گیلانی جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے بعد حلف اٹھائیں گے، اور اس کے بعد ہی آج ہی جو وزیر اعظم جب واپس آئیں گے تو سعودی عرب سے، تو امید یہ کی جا رہی ہے وہ حلف بھی جو ہے اپنا کابینہ کے حوالے سے وہ بھی اٹھائیں گے۔ تو اسلام آباد میں جو ہے ملتان کے حوالے سے یہ بڑی خبر یہ ہے کہ ملتان کو ایک اور جو وفاقی وزیر ہے وہ کابینہ میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باضابطہ طور پر سید علی موسیٰ گیلانی کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور آج قومی اسمبلی میں وہ اپنی کامیابی کے بعد حلف بھی اٹھائیں گے۔ نئے تعینات ہونے والے کمشنر ملتان اشفاق احمد گجر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اشفاق احمد گجر کو کمشنر آفس پہنچنے پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ نئے تعینات کمشنر ملتان اشفاق احمد گجر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ ملتان ڈویژن کے باسیوں کی خدمت کرنے کا عزم لے کر عہدہ سنبھالا ہے۔ حکومت پنجاب نے ملتان ڈویژن کی ترقی کا ٹاسک سونپا ہے۔ اولیاء کرام کی دھرتی میں تعیناتی اعزاز کا باعث ہے۔ کمشنر آفس کے دروازے جائز کاموں کے لیے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت میرٹ پر شہریوں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن اور سرخ فیتہ کلچر کے خاتمے کے لیے مثالی اقدامات کریں گے۔ انفراسٹرکچر کی بحالی، صحت و تعلیم پر خصوصی فوکس ہوگا۔ لودھنا سے بہاولپور اور اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس تک سستے ترین سفر کے لیے 12 سپیڈو بس کی منظوری کے باوجود صرف 7 بسیں دی گئیں۔ کم بسیں ہونے کی وجہ سے رش بڑھ گیا۔ طلبہ و طالبات سمیت مسافروں کے کیا مسائل ہیں، جانتے ہیں اپنے رپورٹر رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، لودھنا میں گزشتہ چند ماہ سے شہباز شریف کے بعد آنے والی پھر حمزہ شہباز کی حکومت نے عوام کے دیرینہ مطالبے پر سپیڈو بسیں جو گزشتہ 4 سال سے معطل تھی ان کی عصر نو بحالی کا فیصلہ کرتے ہوئے لودھنا کو 12 بسیں دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت بہت جلد چلی گئی، پرویز الہی صاحب آ گئے، تو جو 12 بسیں ملنی تھیں ان میں سے صرف 7 بسیں ہی لودھنا تا بہاولپور سفر کے لیے اویلیبل ہو سکیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لودھنا سے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی اور دیگر کالجز میں جانے والے طلبہ و طالبات سمیت اساتذہ، ملازمین، خواتین
اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا رش بہت زیادہ ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 30 روپے میں انتہائی اچھا ایئر کنڈیشن محفوظ سفر سپیڈو بسوں کی بدولت ہی ممکن ہو سکا ہے، لیکن کم جو گاڑیوں کی تعداد ہے وہ انتہائی کم ہونے اور ڈیوریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے رش بے تحاشا ہو جاتا ہے، گاڑی میں جگہ نہیں ملتی، زیادہ پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں لودھرا کے ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ، دونوں سے بات کریں گے کہ انہیں اپنی اپنی جگہ پر مسائل کیا ہیں۔ میں ایکچولی بھاولپور سے آتا ہوں، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رش بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور بسیں ایکچولی بہت کم ہے، تو جس کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھاولپور سے لودھرا آنا، میں ایکچولی لودھرا میں ہی ٹیچنگ کرتا ہوں، تو بھاولپور سے لودھرا آنا واپس جانا ہے بہت ہی زیادہ بہت مشکل ہے، تو رش زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے ہی جیسے اب کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح ہم چڑھتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کو زبردستی دھکیلنا، پھر جو کنڈکٹرز ہے وہ بھی تھوڑا کافی زیادہ اس کے لیے بھی انوائنگ ہوتا ہے کافی زیادہ۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کرنٹ جو گورنمنٹ ہے اس سے کہ کائنڈلی بسز کی جو تعداد ہے ان کو بڑھایا جائے، تاکہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ٹرانسپورٹ میں فیسلٹیز بڑھی ہو۔ جی، اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے، کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں ماسٹر کا اسٹوڈنٹ۔ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جی، یہ بسوں کا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کم ہونا چاہیے، خاص طور پہ خواتین کے لیے جو ہے بہت مسائل ہیں، وہ تنگ ہو کے کھڑی ہوتی ہیں، جگہ نہیں ملتی، ان کے لیے بسیں زیادہ ہونا چاہیے اور رش بھی کم ہونا چاہیے اس میں، خاص طور پہ خواتین کو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ جی، آپ نے سنا کہ نوجوان کا اور ہمارے معمار کا یعنی ٹیچر کا سیم موقف تھا کہ بسوں کی تعداد زیادہ ہو، ان کا ڈیوریشن جو ہے آنے کا جانے کا پوائنٹ کا جو لودھرا سے بھاولپور اور بھاولپور سے لودھرا آنے کے لیے 45 منٹس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے جس سے سواریوں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا ڈیوریشن ہو اور گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو تو یہ مسئلہ انتہائی آسانی سے حل ہو سکتا ہے اور طلبہ کم کرائے میں بہترین اور محفوظ سفر کر سکتے ہیں۔ جی، دوسری جانب وہاڑی سیشن کورٹ کے باہر مخالفین کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ آر پی او ملتان رفعت مختار راجہ نے وہاڑی عدالت کے باہر فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی پی او کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس حکام کے مطابق وہاڑی سیشن کورٹ کے باہر مخالفین نے فائرنگ کر کے 2 افراد کو قتل کیا جبکہ ایک شخص زخمی ہوا، جس پر آر پی او نے ڈی پی او وہاڑی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی اور حکم دیا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ آر پی او نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد فاروق ڈوگر نے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ کوڑا جلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں۔ تفصیلات کے مطابق یونین کونسل نمبر 7 کے دورے کے موقع پر شہریوں کو آگاہی دیتے ہوئے محمد فاروق ڈوگر نے کہا کہ صوبہ پنجاب میں کوڑے کو آگ لگانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف کوئی بھی شہری مقدمہ درج کرا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کنٹینر کے اندر کوڑے کو آگ لگانا دوہرا جرم ہے، جس سے نہ صرف آلودگی پھیلتی ہے بلکہ اس سے کنٹینر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شہری کنٹینر میں کوڑے کو آگ لگاتے پکڑا گیا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا اور کنٹینر کی قیمت بھی وصول کی جائے گی۔ جہانیہ کی انتظامیہ کی طرف سے کرکٹ اسٹیڈیم کو افتتاح کے بعد عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ نئے اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ میچ کھیلنا شروع کر دیے۔ جہانیہ کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر چند سال قبل شروع کی گئی، جس کے لیے کروڑوں روپے کے فنڈز خرچ ہوئے۔ حکومت پنجاب اور انتظامیہ کی طرف سے جہانیہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ میچ کا آغاز کر دیا۔ اسٹیڈیم کے جدید طرز کی تعمیر سے شہری اور کھلاڑی کافی خوش ہیں۔ انہوں نے اسٹیڈیم کی جدید طرز کی تعمیر پر حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے انٹر کے امتحانات میں غیر قانونی ذرائع کے استعمال کے کیسز کی رپورٹ جاری۔ کنٹرولر امتحانات کا کہنا ہے کہ انٹر پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں کل 28 طلبہ کو نقل کرتے پکڑا گیا۔ کنٹرولر امتحانات حامد سعید بھٹی کا کہنا ہے کہ ملتان میں سیکنڈ ایئر کے امتحانات میں غیر قانونی ذرائع کا استعمال کرتے 7 طلبہ کو پکڑا گیا۔ فرسٹ ایئر میں 21 طلبہ کو نقل کرتے پکڑا گیا۔ امتحانات میں نقل کرنے والے طلبہ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے۔ انٹر پارٹ 1 کے امتحانات میں نقل کرنے کی شک کی بنیاد پر 2 طلبہ کو وارننگ دے کر معاف کیا گیا۔ باقی تمام نقل کے کیسز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤتھ ٹوڈے۔